پہلی بات. دوسری بات، تو نظام ہوتا کیا ہے؟ نظام واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کا نام نہیں ہے. نظام دو چیزوں کا نام ہے. چند بنیادیں، مثلا یہ ہے آپ کی زمین کا ٹکڑا، یہ صاحب یوں سمجھ لیجیے 1 ایکڑ زمین ہے آپ کی، اس پہ آپ کو ایک عمارت تعمیر کرنی ہے. اس عمارت کی چند بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ آپ کی باؤنڈری لائن ہے، آپ کی زمین کی حد ہے، یہ حدود ہیں، ان سے آپ باہر نہیں جا سکتے. جو بنیادیں آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ کی عمارت میں 1 2 3 4 5 یہ بنیادیں ہوں گی، یہ بنیادی اصول ہیں، یہ اپنانے پڑیں گے. ان کو چھوڑیں گے تو آپ کا نظام نہیں ہوگا، وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا. اور یہ چند چیزیں ہیں، یہ حد بندیاں ہیں، یہ حدود ہیں. ان حدود کو آپ کراس نہیں کریں گے، تجاوز نہیں کریں گے، ان حدود کے اندر ہی اندر رہیں گے. اب ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان بنیادوں پہ آپ جس رنگ کی عمارت بنائیں گے، جیسی بھی بنائیں گے، وقت کے تقاضے کے مطابق اتنی الاسٹیسٹی آپ کو ہے. بنیادوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، حدود کو آپ کراس نہیں کر سکتے. جو آپ عمارت بنا لیں وہ اسلامی عمارت ہوگی. یہ 2 باتیں سمجھ لینے کے بعد تیسری بات نظام کے بارے میں اور سمجھ لیں کہ ہماری نظر میں ایک سسٹم کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً اسلام کا معاشی نظام کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے، یہ گھڑی ہے، اس میں پرزے ہیں، ایک پرزہ دوسرے پرزے کو گھماتا ہے، گراریاں ہیں، وہ گراریاں ایک دوسرے کو گھماتی ہیں، اور ان کو گھماتے گھماتے آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو گھڑی کی سوئیاں ہیں اوپر، 1 گھنٹے کی سوئی اور 1 منٹ کی سوئی اور 1 سیکنڈ کی سوئی، یہ ٹھیک ٹھیک چلنے لگتی. اب اگر میں یہ کروں کہ یہ گھڑی کھول دوں اور اس گھڑی کے پرزے بھی میں کھول دوں، اس کے بعد پھر پرزوں کو یک پہ ویسی رکھ دوں اور اوپر سے بند کر دوں، گھڑی دیکھنے میں گھڑی نظر آئے گی لیکن اس کا گھڑی پن ختم ہو چکا ہو. اس لیے کہ میں نے پرزوں کی ترتیب کو بدل ڈالا. جس انداز سے وہ پرزے فٹ تھے، ایک غراری دوسری غراری کو حرکت دے رہی تھی، میں نے اس کو اس کی جگہ سے ہلا دیا. یا میں اس کے پرزے بدل ڈالوں، گھڑی کی جگہ میں کمپیوٹر کے پرزے ڈال دوں اس میں، اور تو وہ بھی بڑے قیمتی ہیں، کہتے ہیں بڑے قیمتی ہیں، یہ تو اس سے بھی قیمتی ہیں، سبھی ہوں گے، لیکن وہ نہ کمپیوٹر رہے گا نہ گھڑی رہے گی. نظام ایک آرگینک ہول ہوتا ہے، ایک وحدت ہوتی ہے، اور پورا اسلام ایک نظام ہے. اس کا معاشی نظام اس کا ایک جز ہے، اس کا سیاسی نظام اس کی دوسری غراری ہے، اس کا عدالتی نظام اس کی تیسری غراری ہے، اس کا سماجی معاشرتی نظام اس کی ایک اور غراری ہے، اور پرزہ ہے، اس کا جز ہے، اس کا تعلیمی نظام اس کا ایک اور پرزہ ہے. ان سب کو جب آپس میں ربط دیا جائے گا، یہ وہی ربط ہے جو 3-4 دن پہلے میں اس کی وضاحت کر رہا تھا، ان کو جوڑنا پڑتا ہے، ایک غراری کو دوسری غراری کے اندر فٹ کرنا پڑتا ہے، وہ خود نہیں ہوتے. یہ کہہ دینا کہ یہاں یہ پرزے پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب پہ الگ الگ محنت کر لو اور سب کو الگ الگ نیک بنا دو، اور اس کے بعد پورا معاشرہ نیک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ جو شخص نیک بنتا چلا جائے اس کو دوسری جگہ فٹ کرنا پڑتا ہے.
تاکہ اپنی جگہ پہ وہ کام کرے. صرف ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ تعلیم دے کے اس کو چھوڑ دے چلے جانا، اس سے معاشرہ اور اجتماعیت وجود میں نہیں آئے گی. ایک ڈاکو نے اسلام قبول کر لیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیعت کی، اور بہت شرمندگی سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ آپ فرمایا ہاں، تم سے بھی ہم کام لیں گے، اور آج تمہاری ہی باری ہے. وہ دیکھو وہ مکے میں ہمارے چند قیدی ہیں، جاؤ انہیں آزاد کرا لاؤ. وہ مکے میں گیا اور کیا کیا اس نے وہ کام کیا جو ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے. اس نے اپنی پرانی سہیلی کو بلایا، گرل فرینڈ کو، جس کے ذریعے وہ ڈاکے ڈالتا تھا. ایک عورت سے اس کے دیرینہ تعلقات تھے، اس نے اس کو بلا لیا کہ بھئی آج رات کام کرنا ہے. وہ بیچاری سنگر تیار ویار ہو کے آ گئی اور میک اپ کر کے نہیں آج تیرے میک اپ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آج میک اپ کہیں اور چلے گا. اس نے اپنے طریقے سے اس عورت سے کام لیا، اور جتنے پہرے دار بہرے بار تھے سب کو نشے میں دھت کروایا، ان سب کو ختم کیا اور سارے قیدی آزاد کروا کے لے آئے. اب یہ کام عمر فاروق کر سکتے تھے؟ حضرت عثمان کر سکتے تھے یہ کام؟ یہ ایک پرزہ تھا، یہ ایک غراری تھی وہ جو وہاں جا کے جیل خانے کے دروازے پہ فٹ ہو رہی تھی. یہ غراری حضرت عمر فاروق میں نہیں تھی. ہر ایک پرزے کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے گھڑی چلتی ہے، پھر جا کے ایک مشین حرکت میں آتی ہے. اس کو کہا گیا رابطو، ربط قائم کرو، غراریاں فٹ کرو. تو خود بخود نہیں گھڑی چلنی پڑتی کہ پروجیکٹ جو ہیں سارے اکٹھے کیے، سارے ان کو یہاں اس میں ڈالا اور بیٹھ کے دعا کریں اللہ یہ پروجیکٹ فٹ ہو جائیں. نہیں رکھتے بھائی، یہ پروجیکٹ دعاؤں سے فٹ نہیں ہوتے، یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ سے فٹ ہوں گے، یہ علم کے زور پہ، تجربے کے زور پہ، وہ علم جس کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس کے زور پہ ہوں گے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام ہماری دعاؤں اور روحانیت کے زور پہ ہو جاتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو نبی کی دعا سے بڑھ کے کسی کی دعا نہیں ہوتی. پتہ چل گیا تھا کہ وہ مکے سے چلے آ رہے ہیں 1000 نشے میں بدمست، لوہے میں ڈوبے ہوئے، فتح کی نشے میں وہیں سے جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، رقاصاؤں کو اور ناچنے والیوں کو اور گانے والیوں کو اور شراب پلانے والیوں کو ساتھ لیے ہوئے. اہل مدینہ کو سب کو ذبح کرنے کے بعد ہم وہاں جشن منائیں گے تو کوئی گانے والیاں تو ساتھ ہو نا. اس فتح کے نشے میں ڈوبے ہوئے 1000 آدمی چلے آ رہے ہیں مکے سے. تو اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کو ملا کے دعا تو کر سکتے تھے نا. کیا اللہ ان سب کو برباد کر دے، اے اللہ کوئی زلزلہ آئے، اے اللہ زمین پھٹ جائے، یہ سارے اس کے اندر گر کے مر جائیں. دعا تو کی جا سکتی تھی نا. لیکن یہ دعا سیرت محمدیہ کے مزاج کے خلاف تھی. دعا کس وقت کی ہے؟ جب بدر کے میدان میں پہنچ گئے، جب صفیں سیدھی کر لی اور ہر شخص جو ہے وہ جان دینے کو تیار ہو گیا، اس وقت آپ نے کہا کہ دیکھ لینا ابو جہل یہاں گرے گا. فلاں طاغوت اس کی لاش وہاں پہ پڑی ہوگی. آپ نے ایک ایک کے جو بڑے بڑے صنادید قریش تھے ایک ایک کے نام لے کے آپ نے بتایا
کہ فلاں جگہ اس کی لاش ہوگی، فلاں جگہ اس کی لاش ہوگی، فلاں جگہ اس کی لاش ہوگی. لیکن یہ بات آپ مدینے میں بھی تو کر سکتے تھے، کہاں نہیں کی. وہ بدر کے میدان میں آ کے کی، اور بدر کے میدان میں آ کے یہ کہا کہ اے اللہ یہی کچھ تھا، میں سارا لے کے آ گیا، سارا اسلحہ بھی یہی تھا، سارا سامان بھی یہی تھا، اور لڑنے والے بھی سارے یہی تھے، جان دینے والے یہی کچھ ہیں. اور آج انہیں شکست ہو گئی. تو میں آخری رسول ہوں، یہ آخری امت ہے، یہ آخری صحابہ ہیں، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوتی. لن تعبد الی یوم القیامہ. ہم بھی ملک لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کوئی مال غنیمت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. وہی ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. یہ ہے وہ بات جو حضور نے اس وقت کہی، اور طویل سجدہ فرمایا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دعا تو مدینہ میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے، لیکن وہ دعا شان رسالت کے خلاف ہوتی، وہ مزاج رسول کے خلاف ہوتی. دعا اس وقت کی جاتی ہے جب اپنی سی کوشش آپ پوری کر چکے ہوں. تو بھائی ایک نوجوان شادی نہ کرے اور اولاد کی دعا مانگے، اس دعا پہ ہر ایک کو ہنسی آئے گی. ایک کسان زمین پہ ہل نہ چلائے، زمین پہ بیج نہ ڈالے، بیج پہ پانی نہ ڈالے، اور اللہ سے کھیتی کی دعا مانگے، تو اس دعا پہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آئے گی. اور بے وقوف آدمی، ان پڑھ کسان کتنا سمجھدار ہوتا ہے. پہلے زمین پہ ہل چلاتا ہے، اس کو ہموار کرتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، اس کو پھر اوپر سے باریک کرتا ہے اور نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج پھینکتا ہے، پھر اس کو ہلاتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے. پانی جب پورا دے چکتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا، اب آگے سارا کام تیرا ہی تیرا. اے اللہ تو مجھے کھانا دے دے، اس میں سے تو رزق دینے والا ہے، میرا کام صرف ہل چلانا اور بیج ڈالنا اور پانی دینا تھا. اس کو اگانا میرے بس میں نہیں ہے، اس کے اگ جانے کے بعد اس میں خوشہ گندم ڈالنا میرے بس میں نہیں ہے، وہ تیرا کام ہے سارا، اب تو کر. یہ دعا ہوتی. تو معاشی نظام میں بھی عزیزان گرامی روحانیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام اسلام کے پورے نظام کا ایک جز ہے، ایک پرزہ ہے. اس کو ٹھیک جگہ پہ فٹ کرنا پڑے گا. اس کی غراری ٹھیک فٹ نہ آئی تو پتہ چلے گا کہ آپ زکوٰۃ تو لے رہے ہیں لیکن دے نہیں رہے. زکوٰۃ آپ نے بینکوں کے ذریعے سے لے تو لی، لیکن کھانے والے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور لگ رہی ہے. بڑی نیک نیتی سے وہ بیچارے نے جاؤ حق نے وہ شروع تو کر دیا، لیکن بیچارہ وہ مولوی تو نہیں تھا نا، اس کو یہ تو پتہ ہی تھا کہ صرف معاشی نظام پہ تو بات نہیں چلتی، اس کو سیاسی نظام بھی ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اس کو عدالتی نظام بھی غریب کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. وہ پورے کا پورا نظام آتا ہے، ورنہ ایک جز اکیلا غراری چلتی رہے کام نہیں چلتا.